السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر جیسے کہ پی ٹی ایم کے جلسے ہر صوبے میں ہو رہے ہیں اور مولانا فضل الرحمان مکمل جدوجہد کر رہے ہیں کہ یہ عمران خان کی جو حکومت ہے، پی ٹی آئی حکومت ہے، وہ اپنے 5 سال پورے نہ کر پائے، تو آپ کیا کہتے ہیں، آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ یہ کیا 5 سال یہ حکومت اپنے پورے کر پائے گی؟ دیکھیں، میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کر دے، کیونکہ ان کے آنے سے سب سے پہلے ہمیں دینی ماحول میں نقصان ہوا ہے۔ قادیانوں کا مسئلہ لے لیں، ناموس رسالت والا ایشو لے لیں صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ اس حکومت میں ہمیں یہ نقصان پہنچا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھ لیں تو ان کی حکومت کے اندر، پی ٹی آئی کے اندر اشیاء خوردونوش ہیں، اور باہر ممالک سے ہمارے جو روابط وغیرہ ہیں وہ انتہائی کم ہو چکے ہیں، اشیاء خوردونوش بڑھ چکی ہیں۔ جو چیز 20 روپے کی مل رہی تھی، اس ٹائم وہ تقریباً نہیں بھی 240-50 روپے کی مل رہی ہے۔ تو میں تو یہی چاہوں گا، اور میرا چچا بھی یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو 5 سال کمپلیٹ کرنے نہ دے۔ اب جیسے کہ مولانا فضل الرحمان نے اپنی جتنے بھی ان کی پارٹی جو شرکاء ہیں، جو پارٹیوں کے قائدین ہیں، جیسے کہ پیپلز پارٹی ہو گئی، نون لیگ ہو گئے، ان سب سے استعفیٰ کا یعنی مطالبہ کیا تھا کہ استعفے اپنے جمع کرا دیں۔ کیا یہ استعفیٰ اگر دے بھی دیتے ہیں، کیا اس سے عمران خان کی حکومت گر جائے گی یا وہ اپنے 5 سال پورے کرے گی؟ دیکھیں، میں نے اعتزاز احسن کا تجزیہ پڑھا تھا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ استعفیٰ دے دیتے ہیں قومی اسمبلی سے اور سینٹ سے، تو اس کا نقصان ان کو خود کو ہوگا، یعنی پی پی ہو، نون لیگ ہو، علماء اسلام وغیرہ ہو، ان کو ہی ہوگا۔ اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی تھی کہ ان کے پاس جو سیٹیں ہیں وہ کم ہی ہیں، قلیل ہی ہیں، اور یہ استعفیٰ دے دیں گے، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ اندرون خانہ پی ٹی آئی کے ساتھ ٹچ ہیں، ٹھیک ہے، وہ استعفیٰ نہیں دیں گے، جس سے نقصان یہ ہوگا کہ ان کے جو استعفیٰ والی جگہ چھوڑی ہوں گی، وہاں پر دوبارہ سے انتخابات ہو جائیں گے، دوبارہ سے الیکشن ہو جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ کم ہونے کی وجہ سے پی ٹی آئی کی حکومت تو نہیں جائے گی، اور پی پی اور نون لیگ پر اعتبار بھی نہیں کیا جا سکتا کہ باقاعدگی سے استعفیٰ وغیرہ دے دے گی۔ مولانا صاحب میرے نزدیک اس ٹائم پتہ نہیں کس دباؤ میں ہیں کہ وہ ان کے ساتھ مل گئے ہیں۔ دوسری بات یہ کہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو غارت کرے۔ ایک اور بات ہے، وہ یہ ہے کہ اگر مولانا صاحب جمعیت علماء اسلام اور جماعت اسلامی آپس میں اتحاد کر لیتی ہیں تو اس میں اچھا بیک اپ رہے گا۔ تو سر جیسے کہ آپ نے کہا کہ دین کا نقصان ہوا اور معیشت کا بھی نقصان ہوا اس پی ٹی آئی حکومت میں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سی حکومت آ جائے، کن کی حکومت آ جائے؟ پی پی والوں کی آ جائے، نون لیگ والوں کی آ جائے، یا پھر جماعت اسلامی آ جائے جو اس ملک کو دوبارہ اپنے کندھوں پہ کھڑا کرے گی اور معیشت دوبارہ ٹھیک ہو جائے گی؟ دیکھیں، جماعت اسلامی کے بارے میں میں صرف اتنا کہوں گا کہ آج تک ان کا کوئی بھی بندہ اگر منتخب ہوا ہے، صوبائی اسمبلی ہو، قومی اسمبلی ہو یا سینٹ ہو، تو وہاں پر اگر ان کی کارکردگی دیکھی جائے تو الحمدللہ 100% بہترین رہی ہے، اور تمام حکومتیں یہی مانتی ہیں۔ اس کے علاوہ عدالت عظمیٰ نے بھی یہی کہا ہے کہ اگر سب سے زیادہ مخلص اور ایماندار لوگ ہیں تو وہ سراج الحق صاحب ہیں۔ تو میں تو یہی کہوں گا کہ دیکھیں، جماعت اسلامی اور جماعت علماء اسلام یہ اگر آپس میں اتحاد کر لیتے ہیں اور اتحاد کر کے اپنا کینڈیڈیٹ آگے لے کے آتے ہیں تو انشاءاللہ ان کو کامیابی ہوگی۔ جی، تو ناظرین آپ دیکھ رہے تھے، یہ تھے جی سی ٹی ہلال پبلک اسکول ہارون آباد کے پرنسپل پیر امداد صاحب، جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ خیالات کا اظہار کرتے ہوئے جماعت اسلامی اور سراج الحق صاحب کو خوب سراہا۔ کیمرہ مین احسان اللہ کے ساتھ محمد ابراہیم ضیاء، ٹوڈے پاکستان، کراچی۔